سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ وہ 3 ایسے کام جس سے آپ کے دل کے گناہ صاف ہو جائیں، تو وہ کون سا 3 ایسا کام ہے؟ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس طریقے کو بھی جانیں گے ہم جس طریقے سے ہمارے دل کے گناہ صاف ہوں گے۔ اور ناظرین آپ سے درخواست اپیل ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اسلامک چینل ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ آپ کی اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ دل کی صفائی کے بارے میں بتاؤں۔ گندگی 2-3 طرح کی ہوتی ہے اور اس کی صفائی کے بھی 3 پروسیجر ہیں۔ سن رہے ہیں غور سے؟ ایسا درود شریف پڑھے بلند آواز سے کہ مجھے یقین ہو کہ آپ اچھی طرح سن رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابی وبارک وسلم۔ صفائی 3 طریقے کی، جیسی گندگی ویسی صفائی۔ دیکھیے آئینہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ وہ بھی گندا ہوتا ہے، لیکن اس کی گندگی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جیسے مثال کے طور پر آپ باتھ روم میں گئے، گیزر آپ نے آن کر لیا تھا، نل کھولا، گرم پانی آنے لگا۔ اب گرم پانی کا باف جو ہے وہ میرر کے اوپر آ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے میرر دھندلا سا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا، اس کو صاف کیسے کریں گے؟ تو ایک ٹیشو سے آپ نے جیسے ہی یوں کیا پٹک سے صاف ہو گیا ہے نا؟ کہ اس کو صابن لگائیں گے، برش ماریں گے، ایسا کرنا پڑے گا؟ بتائیے، میں پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے جواب دیں تو میں سمجھوں میری بات سمجھ رہے ہیں۔ گرد و غبار لگا ہے، ایسے ہی کپڑا ہلکا سا آپ نے مار دیا، میرر صاف ہو گیا ہے نا؟ بھئی صحیح ہے یا غلط جواب دیا؟ صحیح ہے نا؟ اب ہمیں آج اپنا حساب کرنا ہے، ہمیں اپنا حساب کرنا ہے۔ کپڑا اگر میلا ہو جائے، کپڑا اگر میلا ہو جائے تو کیا اس کو کوئی ٹیشو سے یوں پھیر دیں گے تو کپڑا صاف ہوگا؟ جواب دیں، آپ میری بات سمجھیں۔ نہیں نا؟ اس کی صفائی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پانی میں ڈالو، صابن لگاؤ، رگڑو، اور آج کل تو اتنا بھی موقع نہیں، سیدھا ڈال دو واشنگ مشین میں، پاؤڈر ڈال دو، خوب اس کو جو ہے وہ پیسا جاتا ہے، پھر اس کو نکالو، تب وہ صاف ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا میرر کی صفائی کا طریقہ جدا ہے، کپڑے کی صفائی کا طریقہ جدا ہے، دونوں کا۔ اور اس سے خطرناک پوزیشن جو ہے وہ سونے کی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں تو جے پور ہے، یہ تو سونے کی صفائی کا طریقہ جدا ہے۔ اگر گولڈ کو صاف کرنا ہے، اس کے میل کچیل کو نکالنا ہے، تو وہاں صابن بھی نہیں چلے گا، برش بھی نہیں چلے گا، اسے سونار آگ کے اندر ڈالتا ہے اور پھر آگ میں جلا کر اس کے میل کو ختم کرتا ہے، پھر وہ سونا نکالتا ہے، تب وہ پیور بنتا ہے۔ پتہ چلا 3 سٹیج ہوئے صفائی کے، 3 سٹیج ہوئے۔ ایک یوں ہی ٹیشو سے صاف، ایک رگڑ کر کے صاف، ایک جلا کر کے صاف۔ مسلمانوں، ہماری پوزیشن جو ہے نا وہ ٹیشو والی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں نا، اگر ٹیشو والی ہے تو ایک آیت پڑھ کر دل پر لگا ہوا زنگ فوراً صاف ہو جائے۔ یہاں ہر جمعہ کو آیتوں کا انبار علماء لگاتے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اجتماعات کے اندر آیتوں کے انبار اور حضور کی حدیث سنائی جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا سخت میلا ہو چکا ہے ہمارا دل، اتنا گندا ہو چکا ہے ہمارا دل کہ صفائی کے لیے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احادیث سنائی جاتی ہیں، کوئی صفائی نہیں ہو رہی۔ پھر مصیبتیں آتی ہیں، پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ رگڑتا ہے، صاف کرتا ہے اللہ۔ اب تجھے تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو اب اس طرح سے صفائی ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کسی حد تک ایمان کا ٹمٹماتا ہوا دیا تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن مصیبتوں میں اللہ سے قریب ہونے کی بجائے
सिगरेट शुरू कर देते हैं, पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं, या फिर जो है वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। नशे में हैं हम टेंशन हल्का कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो मुसीबतें भी उसको साफ नहीं कर पाती। और फिर जब वो मरते हैं तो ईमान चूंकि उनके अंदर होता है, तो परवरदिगार गुनाहों की वजह से उन्हें जहन्नम की आग में डालकर उनकी सफाई करता है। और फिर जब वो साफ हो जाते हैं, तब वो ईमान की वजह से जहन्नम से निकाल कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उन्हें जन्नत में आखिर में दाखिल फरमाएगा। अब हमें देखना है कि हमें किस तरह से अपने दिल की सफाई करनी है। हम कैसे हैं, हमारा दिल कैसा है। अगर कुरान की आयतों की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सुनने के बाद हमारा दिल कांपने लग जाए और हम गुनाहों से रिश्ता तोड़ दें और फौरन हम नेकी के रास्ते पर आ जाएं, तो समझ लो हमारा दिल गंदा जरूर है, लेकिन आईने की तरह है कि थोड़ी सी बात आई और हम सुधर गए, सफाई हो गई। लेकिन अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर मैले कपड़े की तरह हमारा दिल है और मुसीबतें आई और हम अल्लाह को याद करने की बजाय गुनाह के दरवाजे पर पहुंच गए, तो समझ लेना कि हमारी पोजीशन ये है कि गंदे कपड़े से भी खराब हमारा दिल है। लेकिन मुसीबतें आई, हमने रोना शुरू किया, अल्लाह से करीब हो गए, अल्लाह की इबादत में लग गए, गुनाहों से रिश्ता तोड़ दिया और मुसीबत को अल्लाह की तरफ से समझकर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुर्ब की दौलत से माला माल होने के लिए तैयार हो गए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा दिल कपड़े की तरह गंदा है। और अगर कुछ भी बदलते नहीं और ऐसे ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन खातिमा ईमान पर हुआ, तो फिर डर है कि अल्लाह जहन्नम की आग में डालकर वहाँ से पाक करके फिर हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। देखिए ऐसा है कि यहाँ जितने बैठे हुए उसमें नाबालिग कम हैं, ज़्यादातर बालिग हैं। बड़ा फ़र्क है नाबालिग और बालिग का। आप देखिए एक छोटा बच्चा अगर कुछ करता है ना, तो बच्चा समझकर छोड़ दिया जाता है कि ये बच्चा है। तवज्जो चाहूंगा, छोटा बच्चा अगर कुछ करता है, ये छोटा बच्चा है बेचारा, छोड़ो, कहां इसकी बात पे तवज्जो देते हो। लेकिन यही काम अगर 15-16 साल का बच्चा करे तो आदमी कहता है शायद इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत नहीं की, इतना बड़ा होकर भी इसको तमीज नहीं है अच्छे बुरे की। और एकदम बड़ा हो जाए, 25 साल का हो जाए और फिर भी उसकी जिंदगी नहीं संवरती, तो फिर आदमी कहता है अब इसको कौन समझाए, इतना बड़ा हो गया, इसको नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। अब आपको देखना है, माँ बाप का मरहला गुजर चुका, अब आप करेंगे तो दुनिया आपको कहेगी इतना बड़ा होकर के तू नहीं सुधरा अभी तक। अब आपके ऊपर है कैसा आपको बनना है, किस तरीके का आपको बनना है, कैसी जिंदगी आपको बनानी है। यार दुनिया कहां से कहां निकल गई, आज हम कितने पीछे हैं। हमारा हाल देखिए, हमारी आदतें देखिए, हमारी कैफियत देखिए, हमारी पोजीशन देखिए। खुदा की कसम तन्हा ख्वाजा साहब ने इतने इंसानों को संवारा है जिसकी कोई इंतहा नहीं, तन्हा ख्वाजा साहब ने। इसलिए अपने आप को संवारो, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो तुम कि ख्वाजा साहब के करीब रहने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक अता फरमाई है। बदलो अपने आप को, बदलो अपनी ज़िंदगी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सबको अच्छों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अच्छा बनने की तौफीक नसीब फरमाए। और आज के बाद इस तसव्वुर को जहन में रख लो कि गुनाह से रिश्ता ख़त्म। इस शेर को पेश करने वाले की अज़मत पर, यक साअत एक घड़ी सोहबते बाऔलिया, अल्लाह वालों की सोहबत एक घड़ी की
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا، بے ریا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی دیکھیں نماز کی بات نہیں کی گئی، توجہ چاہوں گا، بہتر از صد سالہ نماز بے ریا نہیں، طاعت کی بات کی گئی۔ یعنی 100 سال تک پیورٹی کے ساتھ اگر کوئی شخص اللہ کی باتوں پر عمل کرے، اس سے بہتر ہے کہ ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت نصیب ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں جب ایک لمحے کی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنے والے کا مقام اتنا اونچا ہو سکتا ہے، تو جو مصطفیٰ کی صحبت اختیار کرے اس صحابی کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان چیزوں کا خیال کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں یہاں عجیب ایک اعلان، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ ابھی میں نے فائنل کیا ہے تھوڑی دیر پہلے یہاں آنے سے پہلے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو جو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین اگر آپ کو ہم سے رابطہ کرنی تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہے، فالو کریں، میسج کریں، انشاءاللہ ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ یہ اسلامک چینل ہے، آپ کو سپورٹ کرنا لازمی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے ناظرین اسی طریقے کی ویڈیو آتی رہیں گے جو آپ کے لیے فائدے کرے، ہمارے لیے فائدے کرے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد رضا اشرفی، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔